یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی روایتی وظیفہ نہیں ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ اپنی اثر کھو دے، نہیں، یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو عطا کیا ہے۔ یہ ایک ایسی چابی ہے جو رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہے، ایک ایسا نور ہے جو مالی تنگیوں کو مٹا دیتا ہے، اور ایک ایسا سہارا ہے جو انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ جب میں اس وظیفے کی عظمت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل لرز اٹھتا ہے، میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور میری روح ایک عجیب سکون محسوس کرتی ہے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا ایک دریا ہے جو ہر اس شخص پر برستا ہے جو اسے سچے دل سے پکارے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جو خود میرے دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام تو میں نہیں جانتا، لیکن ان کا حال سن کر میں یقیناً جان گیا کہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 35 ملکوں کا سفر کیا، اور اس لمبے سفر میں انہوں نے کبھی کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا، نہ کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز کیا۔ جب کسی نے ان سے پوچھا، حضرت آپ نے اتنا وسیع سفر کیا، اتنی دور دراز کی منزلیں طے کی، پھر بھی آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ بزرگ مسکرائے، ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، اور انہوں نے اطمینان کے ساتھ کہا، بیٹا میں ایک وظیفہ پڑھتا ہوں، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر نواز دیا ہے کہ مجھے کبھی کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ سن کر میرے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، میرا دل بےقرار ہو گیا، اور میں نے سوچا، یا اللہ، یہ کون سا وظیفہ ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ ایک انسان 35 ملکوں کا سفر کرتا ہے اور اسے کبھی کسی کا سوال نہیں کرنا پڑتا؟ میں نے فوراً ان سے اس وظیفے کے بارے میں پوچھا، اور پھر انہوں نے مجھے ایک ایسی کہانی سنائی جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، جو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، جہاں ہر ذرہ آپ کی محبت سے معمور ہے، تو ان کے شیخر نے ان کی تعلیم مکمل ہونے پر ایک خاص موقع پر انہیں بلایا۔ وہ دن بہت خاص تھا جب انہوں نے اپنی علمی منزلیں طے کر لی تھیں، اور اب وہ ایک عالم کی حیثیت سے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ شیخر نے انہیں ایک سادی سی ڈائری دی، ایک سادہ سا قلم دیا، اور پھر بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ کہا، بیٹا میرے قریب آؤ، میری بات غور سے سنو، اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے لکھ لو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک خزانہ ہے جو تمہیں کبھی غریب نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے فوراً قلم اٹھایا، اور شیخ نے انہیں وہ کلمات سکھائے جو آج میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں۔ شیخ نے انہیں پختہ تاکید کی، بیٹا اس وظیفے کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھنا اور یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، چاہے دنیا تمہاری مخالفت کرے، چاہے حالات تمہارے خلاف ہوں، لیکن یہ وظیفہ تمہارا سہارا ہے، یہ تمہاری ڈھال ہے، یہ تمہاری طاقت ہے۔ اور پھر شیخر نے ایک بات کہی جو انہوں نے کبھی نہیں بھولی، اور جو آج بھی میرے دل کو چھوتی ہے۔ شیخر نے فرمایا، بیٹا یہ وظیفہ بڑا زبردست ہے، بڑا مؤثر ہے، لیکن اسے بے طلب لوگوں کو مت بتانا، اسے صرف اس شخص کو بتانا جو اس کی قدر کرے، جو اسے اپنے دل سے چاہے، جو اس پر یقین رکھتا ہو، اور جو اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا عزم رکھتا ہو، کیونکہ یہ ایک امانت ہے، اور امانت ہر کسی کو نہیں سونپی جاتی۔ یہ سن کر مجھے بہت گہرا اثر ہوا، کیونکہ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ وظیفہ کوئی کھلونا نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک خاص تحفہ ہے جس کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر جب وہ بزرگ اپنے وطن واپس آئے تو ان کے پاس لوگ آنے لگے، اور ہر کوئی اپنی مالی پریشانیوں کا ذکر کرتا۔ کوئی کہتا، مولانا میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میں دن رات محنت کرتا ہوں لیکن نفع نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا، مولانا میری تنخواہ بہت کم ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں کیا کروں؟ کوئی کہتا، مولانا میرے اوپر قرض کا پہاڑ ہے، میں اس سے نکلنے کا راستہ نہیں پا رہا۔ اور وہ بزرگ ہر ایک کو مسکرا کر یہی وظیفہ بتاتے،
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی برستی کہ لوگ حیران رہ جاتے، ان کے کاروبار میں برکت آتی، ان کی تنخواہیں بڑھ جاتی، ان کے قرض ادا ہو جاتے اور ان کی زندگیاں بدل جاتی۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ اللہ کی سنت تھی، اور یہ ان لوگوں کا یقین تھا جس نے انہیں کامیاب بنایا۔ میں نے خود بہت سے اللہ والوں کو دیکھا ہے، وہ لوگ جن کی زندگیاں اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھیں اور وہ سب یہی وظیفہ پڑھتے تھے۔ میں نے ایک بار ایک بزرگ کو دیکھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور ان کی زبان پر مسلسل یہی کلمات جاری تھے، اور ان کے چہرے پر ایک نور تھا جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، حضرت آپ کو اتنا سکون کیسے ملا ہے؟ تو انہوں نے کہا، بیٹا یہ اس وظیفے کی برکت ہے، جب میں اسے پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ رہا ہے اور مجھے اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ جو میرے دل کو آج بھی ہلا دیتا ہے وہ نوساری کا ہے۔ میں ایک بار نوساری گیا اور وہاں ایک سید صاحب سے ملاقات ہوئی جو بہت ہی پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور کہنے لگے، مولانا کچھ مہینے پہلے آپ میرے گھر تشریف لائے تھے اور آپ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا۔ میں نے آپ کو اپنی مالی پریشانی بتائی تھی اور آپ نے یہی وظیفہ بتایا تھا، لیکن مولانا مجھے بتائیے، میں نے اسے 2 دن پہلے شروع کیا ہے اور میرے اندر ایک عجیب امید پیدا ہوئی ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، یار مجھے تو 3-4 مہینے ہو گئے ہیں جب میں نے تمہیں یہ وظیفہ بتایا تھا اور تم نے 2 دن پہلے شروع کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بولے، مولانا آپ کو شاید معلوم نہیں، لیکن جب آپ میرے گھر تشریف لائے تھے تو آپ پردے کے پیچھے بیٹھ کر یہ وظیفہ بتا رہے تھے اور میری بیوی اس پردے کے پیچھے سے سب کچھ سن رہی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس نے سنتے ہی اسے پڑھنا شروع کر دیا اور پابندی کے ساتھ پڑھا، اور ابھی اس کے 3 لاکھ روپے آ رہے ہیں، اور وہ مسئلہ جو ہماری زمین کے بارے میں تھا، جو کبھی حل ہونے کا نام نہیں لیتا تھا، وہ حل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹ گئیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے سوچا، اللہ اکبر، یہ کیا کرامات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا 3 لاکھ روپے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا وہ میراث سے آ رہے ہیں، لیکن مولانا اصل بات یہ ہے کہ ہم نا امید ہو چکے تھے، ہمیں یقین نہیں تھا کہ یہ مسئلہ کبھی حل ہوگا، لیکن میری بیوی نے یقین کے ساتھ اسے پڑھا اور اللہ نے ہمارے گھر کو اپنی رحمت سے نواز دیا۔ اب میں نے بھی 2 دن سے اسے شروع کر دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری بھی مدد کرے گا۔ یہ سن کر میرا دل پگھل گیا اور میں نے سوچا کہ اگر ایک عورت اپنے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر اتنا یقین رکھتی ہے تو پھر ہم مردوں کو کیوں شک کرنا چاہیے؟ کیوں ہم اس وظیفے پر یقین نہیں کرتے؟ یہ کرتے کہ کیوں ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں؟ پھر مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا جو اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ نوساری میں ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا، اس کی دولت کا کوئی حساب نہیں تھا، اس کے پاس زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، کاروبار تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں نقدی نہیں تھی۔ وہ بظاہر امیر تھا لیکن حقیقت میں اسے پیسوں کی شدید ضرورت تھی، کیونکہ اس کا سارا سرمایہ یہ وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہے، جو یقین سے پڑھے اللہ اسے کبھی محتاج نہ بنائے۔ یہ وظیفہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ یہ رزق کی برکت کا خزانہ ہے، جو اسے یقین کے ساتھ پڑھے گا اللہ اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، نہ کبھی اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہوگی۔ ایک بزرگ نے 35 ملکوں کا سفر کیا اور اس پورے سفر میں کبھی کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا۔ جب پوچھا گیا تو بولے، یہ سب اس وظیفے کی برکت ہے جو میں روز پڑھتا ہوں۔ شیخ کا کہنا ہے کہ جس نے بھی اس وظیفے کو یقین کے ساتھ پڑھا وہ کامیاب ہوا، اس کی زندگی بدل گئی، اس کے رزق میں برکت آئی، اور جس نے بغیر یقین کے پڑھا، صرف تجربے کے طور پر پڑھا، تو وہ وہی کا وہی رہا، اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک مالدار شخص کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، وہ بہت پریشان تھا کہ ہاتھ میں نقدی نہیں ہے۔ 2 دن بعد وہ مجھ سے ملا اور بولا، میرے بیٹے نے مجھے 70,000 روپے دیے اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اس وظیفے کی برکت ہے، اب میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ
वजीफा कोई मामूली चीज नहीं है, ये खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। ये रोजी की बरकत का खजाना है। जो इसे यकीन के साथ पढ़ेगा, अल्लाह उसे कभी किसी का मोहताज नहीं बनाएगा, न कभी उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत होगी। एक बुजुर्ग ने 35 देशों का सफर किया और उस पूरे सफर में कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा। जब पूछा गया तो बोले ये सब इस वजीफे की बरकत है जो मैं रोज पढ़ता हूं। उनके शेखन ने उन्हें यह वजीफा सिखाया और कहा, बेटा इसे हमेशा पाबंदी से पढ़ना, अल्लाह तुझे कभी किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। और यह भी कहा, इसे बेतलब को मत बताना, सिर्फ उसे बताना जो इसकी कद्र करे। शेख का कहना है कि जिसने भी इस वजीफे को यकीन के साथ पढ़ा वह कामयाब हुआ, उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी रोजी में बरकत आई, यहां तक कि वह करोड़पति बन गया। और जिसने बगैर यकीन के पढ़ा, सिर्फ तजुर्बे के तौर पर पढ़ा, तो वह वहीं का वहीं रहा, उसकी हालत में कोई फर्क नहीं आया। यह वजीफा यकीन का मुतकाजी है, शक का नहीं। एक मालदार शख्स था, उसके पास जमीनें थी, जायदाद थी, लेकिन हाथ में नकदी नहीं थी, वो बहुत परेशान था। मैंने उसे ये वजीफा बताया। 2 दिन बाद वो मुझसे मिला, उसके चेहरे पर नूर था। उसने मुझे गले लगाया और बोला, बेटा मेरे बेटे ने मुझे 70,000 रुपए दिए जो बहुत पुराने थे, और मुझे यकीन हो गया कि ये इस वजीफे की बरकत है। अब मैंने कसम खा ली है कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। नवसारी में एक सैयद साहब की बीवी ने यह वजीफा सुना तो उसके दिल में यकीन की चिंगारी भड़की। उसने फौरन इसे पढ़ना शुरू कर दिया, पाबंदी के साथ रोजाना पढ़ती रही। अल्लाह की रहमत देखिए। उनका जमीन का एक बहुत पुराना मुकदमा था जो कई सालों से हल होने का नाम नहीं ले रहा था। हर तरफ से मायूसी थी, लेकिन इस औरत के यकीन ने चमत्कार कर दिखाया। वह मुकदमा हल हो गया और साथ ही उन्हें 3 लाख रुपए भी मिले। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचता हूं कि अगर एक घरेलू औरत इतना यकीन रख सकती है तो फिर हम मर्दों को क्यों शक करना चाहिए? क्यों हम इस वजीफे की ताकत पर यकीन नहीं करते? शेखर ने बताया, ये वजीफा सवाब भी देगा और रोजी की बरकत भी, जैसे चाय के साथ डोनट मुफ्त। समय फजर की सुन्नत और फर्ज के बीच एक दिन करें या ना करें, सिर्फ एक बार अल्लाहु समद पढ़ने के बाद अचानक अल्लाह का एक बंदा आपकी मदद के लिए आएगा, 80 करोड़ देकर फौरन चला जाएगा। अब ये बात सुनकर शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बारे में मैंने अपनी आंखों से ऐसे वाकयात देखे हैं जिन्होंने मुझे भी हैरत में डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा नाजरीन, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किसी वजीफे की जिम्मेदारी इस तरह नहीं ली कि मैं आपको साफ साफ कहूं कि मैं पूरी जिम्मेदारी देता हूं या इसकी गारंटी देता हूं। लेकिन आज जिस वजीफे और जिस अमल का जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं, उसे जिन लोगों ने अपनाया उनकी जिंदगी में फरीद तौर पर दौलत आई, और दौलत के आने का आंखों देखा गवाह मैं खुद हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिन लोगों को मैंने यह वजीफा और यह अमल बताया, उनकी जिंदगी में दौलत के रास्ते किस तरह खोलते चले गए। आज भी मेरे बहुत से भाई और बहन कहते हैं कि सारी जिंदगी हमने वजीफे पढ़े, बहुत से अमल किए, लेकिन आज नमाज फजर के बाद अल्लाह समद का ये वजीफा पढ़कर देख लेना। अगर किस्मत में दौलत की बारिश शुरू ना हो जाए तो फिर मुझे कहना, इंशाअल्लाह आप एक ही दिन में इसके नतीजे को महसूस करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, यहां एक बात बहुत अहम है। जिस तरीके से मैं ये अमल आपको बताता हूं, आप उसे पढ़ तो लेते हैं मगर दिल में पूरा यकीन नहीं रखते। यही वजह है कि बहुत से लोगों को अपने अमल का वह असर महसूस नहीं होता जिसका वे इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि दिल के अंदर पहले से ही वसवसे होते हैं, शक होते हैं। और इंसान के लिए यह लाजमी है कि जब वह अपने रब को पुकारे तो उसके दिल में यकीन और भरोसा भी मौजूद हो, और जिसके दिल में यह वसवसा नहीं होता उसके लिए वह मदद पूरी तरह आती है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होती। मेरे अजीजों, दुनिया में जो परेशानियां और मुसीबतें इंसान की जिंदगी में आती हैं, उनकी 2 सूरतें होती हैं, या तो वह आजमाइश होती है या अजाब। अगर ऐसी मुसीबत हमारे ऊपर आए जो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की ओर करीब कर दे, हमारे दिल को अल्लाह की तरफ और मोड़ दे, हमारी नमाज और इबादत को बढ़ा दे,
ہمیں اللہ کو یاد کرنے والا بنا دے اور ہمیں نافرمانی چھوڑنے پر مجبور کر دے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آزمائش ہے۔ لیکن اگر کوئی مصیبت انسان کو اللہ رب العزت سے دور کر دے، اسے مایوس کر دے، اس کے دل میں اپنے رب کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دے اور اسے اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرنے تک پہنچا دے، تو اس سے جان لینا چاہیے کہ وہ عذاب کی صورت ہو سکتی ہے۔ یعنی جس مصیبت کے آنے پر بندہ اللہ کو اور زیادہ یاد کرے، اس کا یقین اور مضبوط ہو جائے اور وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، وہ آزمائش ہے۔ اور اگر وہی مصیبت انسان کو اپنے رب سے مایوس کر دے اور اسے نافرمانی کی طرف لے جائے تو اسے اپنے حال پر غور کرنا چاہیے۔ آزمائش انعام میں اضافے کا بیج